بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ کہ دنیا کا ہر انسان شراب پی سکتا، کربلا کا ماتم کرنے والا کبھی شراب کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ خود میرے مظلوم آقا سید الساجدین کی حدیث ہے کہ جب ہم کسی مومن کو دو گناہ کرتے دیکھتے تو ہمیں یزید کا دربار یاد آ جاتا ہے۔ نمبر ایک، جب ہم کسی کو شراب پیتے دیکھتے ہیں۔ دربار یزید میں جب میرا مظلوم آقا سجاد لے جایا گیا تھا تو یزید کے ہاتھ میں شراب کا جام تھا۔ اور جب ہم کسی کو گیمبلنگ کے اندر انوالو دیکھتے ہیں، جب دربار یزید میں سید الساجدین کو لے جایا گیا تھا، یزید اس وقت جوئے کے اندر مشغول تھا۔ اے ہمارے چاہنے والوں، جو حدیث کا آخری جملہ، یہ دو گناہ کبھی نہ کرنا۔ اگرچہ سجاد دنیا کی ہر بات بھول سکتا، یہ محاورتاً کہہ رہا ہوں ورنہ وہ امام معصوم، مگر کبھی بھی شام کا منظر نہیں بھول سکتا۔ جیسا ابھی آپ نے انگریزی اسپیچ میں سنا، سجاد نے کربلا 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 نہیں کہا، الشام 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 کا۔ اور شام کا وہ کتنا مشکل وقت تھا جب پتا چلا کہ محمد کی نواسیاں ایک کونے میں کھڑی کر دی گئی اور ہندا کا پوتا ابو سفیان کا پوتا یزید تخت خلافت پر بے حیائی سے بیٹھا ہوا، ایک طرف جوا کھیل رہا ہے، ایک طرف شراب پی رہا۔ اور خالی اتنا نہیں، قریب میں ایک چھڑی یا اسٹک رکھی ہوئی، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد وہ چھڑی اٹھاتا اور حسین کا کٹا ہوا سر جو اس کے سامنے تشت میں ہے، اس چھڑی کی مدد سے حسین کے دندان مبارک اور ہونٹوں سے گستاخی کرتا۔ عزاداروں، آپ میں سے کچھ کے رونے کی آواز میں سن رہا ہوں۔ آپ خالی مجھ گناہگار کی زبان سے یہ سن کے رو رہے ہیں، مگر زینب اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہی۔ میرا ماں جایا سکینہ اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہی ہے، میرا بابا سید الساجدین اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہا، ظالم کے ہاتھ میں چھڑی ہے اور میرے معصوم بابا کے ہونٹوں اور دانتوں سے گستاخی کی جا رہی۔ ایک عجیب بات یہ ہے کہ یہ بھی میں نے کتابوں میں پڑھا، اتنی دیر تک زینب کھڑی رہی کہ زینب کے گھٹنے دکھنے لگے۔ اچھا، پورے مسلمانوں میں پورا دربار بھرا ہوا ہے، چند نان مسلم ایمبیسیڈر کو چھوڑ کر سارا دربار مسلمانوں کا ہے۔ ایک غیرت مند مسلمان ایسا نظر نہ آیا جو کھڑے ہو کر کہتا کہ اے محمد کی نواسی، تم خود بھی ضعیفہ ہو، تمہارے ساتھ چھوٹے بچے ہیں، تم بیٹھ جاؤ، ہم اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بھائی، زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا کہ یزید کی سپاہی اس بات پہ عمل نہ ہونے دیتے، مگر کوئی مسلمان کا جملہ تو ملتا۔ سارے بے غیرت مسلمان اپنی اپنی کرسیوں پہ آرام سے بیٹھے ہیں، محمد کی نواسی اپنے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے اتنی دیر کھڑی رہی کہ زینب کے گھٹنے دکھنے لگے۔ چاروں طرف دیکھا، ایک بار کٹے ہوئے سروں کے درمیان عباس کا سر نظر آ گیا۔ بڑی حسرت کے ساتھ زینب نے کہا، عباس تو نہ رہا تو آج یہ وقت آ گیا کہ تیری بہنیں اس طرح دربار میں لے جا کے کھڑی کی گئی۔ مگر ایک بات اور سنیے گا، زینب دربار میں کھڑی رہی تو زینب کے پیر دکھنے لگے، زینب کے گھٹنے دکھنے لگے۔ یہ وہ زینب ہے جس نے شام غریبہ
ساری رات لٹے ہوئے گھر کا پہرا دیا اور وہاں پہ زینب کو کوئی احساس تکلیف نہ ہوا. اللہ اللہ، خدا معلوم زینب کو بازار شام سے کس طرح گزارا گیا ہے کہ شام غریبہ ساری رات پہرا دینے والی آج دربار میں پہنچی ہے تو سارے بدن میں درد ہے، بس ٹانگوں میں اتنی طاقت نہیں کہ زینب کھڑی رہ سکے. اور یزید یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ میں کتنا طاقتور ہوں، اگنور کر رہا ہے جان بوجھ کر. میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں محمد کی نواسیوں پہ توجہ دوں. لیکن وہاں بھی پھر ایک بچی تھی جس کی مظلومیت یزید کو اپنی جانب متوجہ کرتی ہے. شراب کے نشے میں چور. کیا دیکھا کہ سامنے قیدیوں میں ایک چھوٹی سی بچی ہے جس کا ایک ہاتھ چہرے پر ہے اور ایک ہاتھ گلے پر ہے. وہ کبھی کھڑی ہو جاتی ہے اور کبھی بیٹھ جاتی ہے. یزید نے یہ منظر حیرت کے ساتھ دیکھا اور کہا کہ اے بچی تیرا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام فاطمہ ہے، لیکن میرا بابا پیار سے مجھے سکینہ کہا کرتا. بس ایک بار سکینہ کا نام سنا. یزید کو بھی پتا ہے کہ سکینہ کون ہے. کہا اچھا تو ہے حسین کی لاڈلی سکینہ، یہ بات بتا کہ تو نے اپنا ایک ہاتھ چہرے پہ کیوں رکھا؟ کہا یزید میری بہنوں اور پھوپھیوں کے بال اتنے بڑے ہیں کہ بالوں سے چہرہ چھپا لیا. ہائے میرے تو بال بھی اتنے بڑے نہیں ہیں، اس لیے میں ہاتھ سے اپنا چہرہ چھپا رہی. اللہ اللہ، حسین کا ماتم کرنے والیوں، 3.5 سال کی سکینہ جس پر پردہ واجب تو واجب سنت بھی نہیں ہے، مگر اتنا احساس ہے کہ بال نہ صحیح تو چہرے کو چھپایا. یزید کہتا ہے اتنا بتا دے ایک ہاتھ گلے پر کیوں ہے، کبھی کھڑی کیوں ہوتی ہے کبھی بیٹھتی کیوں ہے؟ کہا یزید تیرے سپاہیوں نے ایک رسی میں سارے گھرانے کے گلے باندھ دیے ہیں. جب میں کھڑی ہوتی ہوں میرا گلا گھٹنے لگتا ہے، میں بیٹھ جاتی ہوں میرے بھیا سجاد کا گلا گھٹنا لگتا ہے. میرا دل چاہتا ہے میں کہوں آقا علی ذرا جلدی سے آئیے، اس وقت دربار شام کا منظر دیکھیے. کل 20 رمضان کو کوفے میں کلثوم نے دیکھا بابا کو نیند نہیں آ رہی ہے، کروٹیں بدل رہے ہیں. گھبرا کے پوچھا بابا کیا تکلیف زیادہ ہے؟ کہا مجھے اپنی تکلیف کا خیال نہیں ہے، ابن ملجم کرا رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے اس کی رسیاں سختی سے باندھی گئی ہیں. ارے حسن سے جا کر کہو ابن ملجم کی رسیاں ڈھیلی کرے ورنہ ساری رات تیرے بابا کو نیند نہیں آئے گی. مولا اپنے قاتل ابن ملجم کی رسیاں ڈھیلی کروانے والے ذرا آکے دربار شام میں دیکھیں، یہ آپ کی پوتی ہے جس کا گلا اس طرح گھٹ رہا ہے، نہ کھڑا ہوا جا رہا ہے نہ بیٹھا جا رہا ہے. یزید نے کہا سکینہ میں نے سنا ہے تیرا بابا تجھ سے بڑی محبت کرتا. سکینہ نے فخر کے ساتھ کہا کہ یزید اس میں کیا شک ہے؟ کہا اچھا تو میں تیری محبت کا امتحان لیتا ہوں. یہ کہہ کر تشت آگے کیا جس میں حسین کا کٹا سر تھا اور کہا کہ سکینہ اگر تیرا بابا تجھ سے محبت کرتا ہے میں اس وقت مانوں گا جب حسین تیرے پاس آ جائیں. اتنا سننا ہے. ننھی بچی نے جلے ہوئے کرتے کو پھیلایا، آواز دی بابا آج میری محبت کا امتحان ہو رہا ہے، بابا تیری سکینہ تجھے بلا رہی ہے، ارے سکینہ کے پاس آ جا. راوی کہتا ہے میں نے دیکھا حسین کا کٹا سر تشت میں سے بلند ہوا، ہوا میں تیرتا ہوا چلا، سکینہ کے جلے ہوئے کرتے میں پہنچا. سکینہ نے باپ کے کٹے سر کو دیکھا، ہونٹوں پہ ہونٹ رکھ دیے. بابا ذرا دیکھ میرے رخسار پہ تماچوں کے نشان، میرے زخمی کان. مگر ایک لمحے کے لیے بچی رک گئی اور کہا بابا ارے تو مجھ سے زیادہ زخمی ہے، ارے تیرا گلا کس نے کاٹا، ارے تیری ریش مبارک خون سے بھری ہوئی، ارے تیرے ہونٹوں میں چھڑی کے نشان، ارے میرا بابا مجھ سے زیادہ زخمی نظر آ رہا.